الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. محترم سامعین کرام، یقیناً آپ سب کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ شروع ہوگا. تو میں آج خاص طور سے آپ کے سامنے ذی الحجہ کے جو شروع کے دن عشرہ ذی الحجہ جو کہلاتا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. کہ پہلی بات تو گزشتہ آپ کے سامنے یہ عرض کی گئی تھی کہ 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے احترام والا مہینہ قرار دیا ہے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ تو ایک تو یہ کہ ذی الحجہ کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ شہر حرام میں داخل ہے. نمبر 2 پر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج یہ ہوتا ہے ذی الحجہ کے اندر ہی ہوتا ہے. اب حاجی صاحبان پورے دنیا سے مکہ مکرمہ پہنچنے لگے ہیں اور ذی الحجہ کی تاریخ کے اندر 6، 7، 8 تاریخ سے حج شروع ہو جائے گا، حج ہوتا ہے. اور تیسری بات جو خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے: والفجر وليال عشر. ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے لے کر اور 10 تاریخ تک 10 راتیں ہوئیں. عشرہ کہلاتا ہے. ہمارے عشرہ کے معنی 10 ہوتے ہیں. عشرہ کے معنی 10 کہتے ہیں نا، عشرہ اولا، عشرہ ثانیہ، عشرہ ثالثہ. جیسے رمضان کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عشرہ کے معنی تو کہتے ہیں کہ یہ جیسی چاند دیکھا، ذی الحجہ کا چاند دکھے گا، چاند دکھنے سے لے کر 10 تاریخ تک، جس کو 10 عید ہوتی ہے، تو 10 دن کی اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے: والفجر وليال عشر، کہ 10 راتوں کی. تو علماء لکھتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی اللہ رب 10 دن کی اللہ نے قسم کھائی ہے. تو اس کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ علماء لکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو عشرہ رمضان ہے، عشرہ پورے رمضان کی فضیلت ہے. پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کہلاتا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کہلاتا ہے اور اس کی فضیلت ہے. اور عام طور سے ہمارے یہاں پر عاشر عشرے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اس کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے اور اس کی بڑی امید ہوتی ہے کہ اسی عشرے کے اندر، یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ليلۃ القدر ہوگی، اس لیے اس کی قدر کی جاتی ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں، یاد رکھیے کہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، کیوں کہ یہ 10 راتیں، ایک تو یہ کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 دن ہیں، شہر محرم کے 10 دن راتیں ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے اندر حج ہوگا. اور اب حج ہوتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں، جو لوگ حج کر آئے ہیں، کہ 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہلاتا ہے. 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے شب قدر کے بارے میں تو امکان ہے کہ ہو سکتی ہے فلاں تاریخ کو، یہ ہوگی نہیں ہوگی پورے مکہ ہو سکتی ہے، لیکن 9 تاریخ کو یوم عرفہ تو طے ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یوم عرفہ کے بارے میں تمام علماء جانتے ہیں، آپ فضائل حج سنا ہوگا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 365 دن میں اللہ رب العزت نے یوم عرفہ کی ایک خاص فضیلت رکھی ہے. تو اس دن حج ہوتا ہے. حج کا فریضہ جو سب سے بڑا رکن اعظم ہے الحج والعرفہ، کہ حج نام ہے عرفہ میں قیام کرنے کا. تو 9 تاریخ کو قیام ہوتا ہے. اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان سال کے 365 دن میں کسی دن اتنا ذلیل، خوار، بدحواس نہیں ہوتا کس دن ہوتا ہے؟ عرفہ کے دن ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ میں 50، 60، 60 سال سے محنت کر رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ پرماننٹ طور سے یا ٹیمپریچر جہنم میں جائے، لیکن یہ آدمی یا 50، 60 سال کی زندگی گزار کر آج یہاں پر عرفہ کے میدان میں آ گیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو اس کے تمام گناہ معاف اور جنت اس کے لیے طے ہوگی اس کے لیے. تو کہتے ہیں سال کے 365 دن میں شیطان کسی دن اتنا ذلیل خوار نہیں ہوتا ہے کہ جس دن کے یوم عرفہ میں ہوتا ہے. تو یہ 10 دن کے اندر یوم عرفہ طے ہے، اس کی مستقل فضیلت ہے. اور پھر جو حاجی صاحبان جانتے ہیں کہ 9 تاریخ کو میدان عرفہ میں قیام کرنے کے بعد رات کو کہاں پر آتے ہیں؟ مزدلفہ آتے ہیں. مزدلفہ کی رات کے بارے میں تمام علماء لکھتے ہیں کہ حاجی کے لیے مزدلفہ کی رات جو ہے وہ شب قدر سے اول ہے. یہ بتا رہا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر یہ چیزیں طے ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. اور پھر 8 تاریخ کو تمام حاجی صاحبان
مکے سے مینا پہنچ جاتے ہیں آ جاتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ 10 عشرہ یعنی عشرہ ذی الحجہ کی خاص فضیلت ہے, اس لیے اللہ رب العزت کی قسم کھائیے. اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس کا ایک دن یعنی عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں سے ہر دن اگر آدمی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہوگا اس کا. اور ہر رات کے بارے میں یہ آتا ہے, حاجیوں کے لیے تو خاص طور سے مزدلفہ کی رات کے بارے میں ہے, لیکن مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ اس کے اندر آتا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فضیلت دی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات ان کے لیے شب قدر جیسی رب کے رات اس کے لیے. تو میرے دوستو اب انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی چاند ہو گیا تو اگلا جمعہ جو ہوگا وہ عشرہ ذی الحجہ کا جمعہ ہوگا انشاءاللہ. پہلی تاریخ ہو چکی ہوگی. تو میں چاہتا ہوں ہمارے جوان دوستوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ آج سے لے کر یہ فالتو بیٹھی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ دیکھیے ہمارے یہاں پر عشرہ اخیرہ یعنی رمضان کا ایک ماحول بنتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن عام طور سے ہمارے یہاں پر یہ عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت دماغ میں ہونا چاہیے, جو پورے معاشرے کے اندر ماحول بننا چاہیے, جو فضا بننا چاہیے, جو اس کا ایک الگ مقام معلوم ہونا چاہیے, نہیں معلوم ہوتا ہے. بس ایک زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ بکرے لوگ خریدنے لگتے ہیں, بکروں کا ماحول بن جاتا ہے, محلوں میں اور گلیوں بکرے آتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ خاص طور سے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے. میں آج اس سال ہمارے نوجوان دوستوں سے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں کہ اس ہفتے ہم کو یہ محنت کریں کہ جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ بھوپال میں شروع ہو تو الگ معلوم ہو جائے کہ صاحب مسلمانوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی ہے, نمازوں کا اہتمام ہونے لگا ہے, اور نوافل کا اہتمام ہونے لگا ہے, اور نفلی روزوں کا اہتمام ہونے لگا ہے. آپ کے ماشاءاللہ بہت سے جاننے والے حاجی حج کو پہنچ گئے ہوں گے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یکم ذی الحجہ کے بعد ذرا ٹیلی فون کر کے آپ معلوم کیجئے گا, حرمین شریفین کے اندر یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک حرم میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا, مطلب پورے بڑے بڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ ایک لمبی بڑی تعداد حاجیوں میں سے غیر حاجیوں میں سے روزے رکھتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں خدا کرے کہ اس سال اللہ نے خاص ماحول کے اندر ہم کو, یہ اللہ کی مرضی تھی, حکمت تھی کہ اللہ نے ہم کو یہ اشہر حرم دیا. ذی قعدہ کا مہینہ گزر رہا ہے, ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے اور اس کا پہلا عشرہ شروع ہوگا. اس عشرے کے تعلق سے میں کہتا ہوں اس مرتبہ خاص طور سے میں ہمارے بھوپال والوں سے, خاص طور سے تمام مسلمانوں سے عام طور سے اپیل کرتا ہوں کہ خاص طور سے اس سال ہم اللہ کے سامنے ایسا ماحول بنائیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر حاجی تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں, لیکن ایمان والا جہاں بھی ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کے اندر وہ فرائض کا اہتمام کرے, نفلیں پڑھنے کا اہتمام کرے, اوابین پڑھی جائیں, تہجد کے اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز پڑھی جائے, دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کہ جب ہر رات شب قدر جیسی تو آپ کی قدر کرنا چاہیے. اور یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 تک 10 کا تو روزہ نہیں رکھا جاتا ہے, یکم سے لے کر 9 تک کے لیے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے گا نفلی روزے رکھیے کہ ایک روزے کی فضیلت 1 سال کے روزوں کی برابر ہے. تو اللہ کرے کہ اس مرتبہ ہم تمام مل کر, تمام ایمان والے مل کر, پھر میں دوبارہ نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ جو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں فلاں کرتے ہیں, ماحول بنائیے اس سال کہ ابھی آج سے لے کر پورے 1 ہفتہ ہے, 1 ہفتے کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے, پٹیوں کے ذریعے سے گفتگو ذریعے ایک ماحول بن جائے کہ سال جب یعنی عشرہ ذی الحجہ بھوپال میں شروع ہو تو الگ معلوم ہو جائے کہ جس طرح رمضان کے چاند دکھتے ہی الگ معلوم ہو جائے کہ رمضان کا چاند دکھ گیا, ماشاءاللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں, قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونے لگتے ہیں, روزے کا تو فرض ہے, رمضان کا روزہ تو فرض ہے. تو میں اس سال یہ چاہتا ہوں خاص طور سے خدا کرے, کیونکہ ان سال جیسے ہر سال ہونا چاہیے, لیکن اس وقت جو پورے دنیا کے اندر عام طور سے ماحول چل رہا ہے, ہمارے ملک کے اندر بھی اس وقت ضرورت ہے کہ ایمان والے اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اور اللہ کے نبی کے ذریعے ہم کو جو اعمال بتائے گئے ہیں اور ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہم کو دیا گیا ہے ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. اور ہم اس مرتبہ یہ کوشش کریں کہ اس عشرہ ذی الحجہ کے, میں نے حاجیوں سے بھی کہا, حاجی وہاں جا کر اور تمام ایمان والے یہاں پر عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, دعائیں کریں, رات کو تہجد وزنادہ ربہ ندان خفیہ, رات کو ہمارے ایمان والے کھڑے ہو جائیں, وہ ہوں اور ان کا اللہ ہو, اور پوری انسانیت کے لیے عام طور سے پورے امت مسلمہ کے لیے اور اپنے لیے اللہ سے مانگیں اور فیصلے کرا لیں کہ فیصلہ ہم جانتے ہیں کہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف فیصلے آیا کرتے ہیں کہ اس سال ہم یہ کوشش کریں کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر ہم اللہ کو منا لیں, ہم گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایسی نمازیں پڑھیں اور ایسی دعائیں کریں اور ایسے روزے رکھیں اور ایسی تلاوت کریں, ایسا ذکر کریں کہ اللہ کو ہمارے اوپر پیار آ جائے. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پر عام طور سے اور پوری امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرما دے.
تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ عشرہ ذی الحجہ جو آ رہا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے یہ اور پھر یہ جو مسئلے کی بات ہے وہ تو آپ کو اس سے پہلے بھی معلوم ہوگی کہ حدیث کے اندر خاص طور سے آتا ہے کہ جس آدمی پر قربانی واجب ہے اور ہر صاحب نصاب، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر صاحب نصاب یعنی جس کے پاس تقریباً 25-30 ہزار روپے ہیں آج کے موجودہ کے حساب سے، وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. وہ صاحب نصاب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ارے اس کو قربانی کرنا واجب ہے. جو بھی آج صاحب نصاب ہے 10 تاریخ کو اس کو قربانی کرنا چاہیے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہے یعنی اس میں قربانی واجب ہے اور انشاءاللہ اس کی نیت ہے کہ میں 10 تاریخ کو یا 11-12 کو قربانی کروں گا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر اور قربانی تک کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو بال نہیں کاٹنا چاہیے، اس کو ناخن نہیں کاٹنا چاہیے. اور یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بڑی تعداد یہاں پہ حج کرنے حاجی جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کہ حاجی احرام باندھنے کے بعد بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، یہ تمام ہوتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ مشابہت کے اختیار کرنے کے لیے حاجی 10 تاریخ کو وہاں قربانی کرے گا مینا کے اندر، ایمان والے یہاں کریں گے. تو چاند دیکھنے سے لے کر اور 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کرنے تک جب بھی آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کا بھی کریں اسلام کیا ہم ناخن نہ کاٹے جائیں، بال نہ کاٹے جائیں، معلوم ہو جائے وہی میں معلوم ہو جائے کہ ان کی ظاہری شکل صورت سے بھی مل رہا ہے کہ آپ روزانہ صاحب شیپ بنانے کے عادی ہیں کہ جب تک آپ آئینے کے سامنے آ کر کھڑے نہ ہو جائیں آپ نکلتے نہیں. بیوی کو دیکھیں نہیں دیکھیں لیکن اپنی صورت آئینے میں دیکھ کے جاتے ہیں کہ صاحب ہم آفس جا رہے ہیں، ہم نے شیپ بنا کے نہیں بنا. لیکن میں کہتا ہوں کم سے کم یہ ویسے تو روزانہ نہیں کرنا چاہیے، وہی گناہ کی بات ہے. لیکن خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر کم خدا کے واسطے اس سے پرہیز کیجیے. آپ گناہ تک پہلے کہہ چکا ہوں میں آپ سے کہ گناہ کرنا تو گناہ ہر وقت گناہ ہے. یعنی ایک آدمی شراب پیے کہیں بھی، وہ جا کر جنگل میں شراب پیے، کلب میں جا کر پیے، ہوٹل میں پیے، لیکن ایک آدمی شراب کم پر آ کر پیے صاحب ہر مزے بیٹھ کر، تو کہتے ہیں گناہ کرنا تو گناہ ہر وقت ہے. لیکن اللہ نے آپ کو اشر حرم میں سے ایک شہر حرام اللہ نے دے دیا، پھر اللہ نے آپ کو 10 دن قیمتی والے دیے، تو اس میں خدا کے واسطے اس میں تو گناہ سے بچنا چاہیے، نہیں بچنا چاہیے آپ کو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. عام طور سے ہمارے یہاں پر اگر ہم تو عادی ہیں بغیر اس کے رہ ہی نہیں سکتے ہیں. نہیں، ہم مسلمان اسی کا نام ہے. مسلمان عادات کا پابند نہیں ہوتا ہے. مسلمان کائے کا پابند ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. یہی ابھی میں نے یہ کہا کہ یوم عرفہ یعنی جس دن حج ہوتا ہے اور سب سے بڑا یہ فضیلت والا دن ہے، حاجی حج کر کے چکتے ہیں تو اس دن حاجی کے لیے حکم ہے کہ سورج غروب ہوگا اور مغرب کی نماز مت پڑھیے. آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر انسان ہوتا ہے مغرب کے بعد کیا کرتا ہے صاحب؟ ارے دنیا میں آپ کہیں کہ صاحب ہم نے تو 50 سال سے مغرب کی نماز نہیں چھوڑی، ادھر سورج غروب ہوتا ہے اور ہم اول ٹائم فجر کی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں، آج سورج غروب ہو گیا، اب آج بغیر مغرب کی نماز پڑھی آپ یہاں سے چلے جائیے. آپ وہاں پر کیوں؟ کیا مطلب کہ یہ ہم عادات کے نہیں بلکہ کس کے غلام ہیں؟ ہم اللہ کے احکامات کے غلام ہیں. جس وقت جہاں جو حکم ملے گا اس وقت ہم اس کرنے کے تیار ہیں. اس لیے میرے دوستوں میں خاص طور سے میں نوجوان دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو ہمیشہ دیکھیے کہ ہمیشہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. لیکن اللہ نے ہم کو جب شہر حرام دے دیا، یہ احترام والا مہینہ دے دیا، اور احترام والے مہینے میں یہ احترام والے دن اللہ نے ہم کو دے دیے، تو مزید ہم کو اس کی قدر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے آپ نے ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہم نے زندگی میں ہم نے یہ احترام والا مہینہ پایا، اور احترام والے مہینے کے اندر یہ عشرہ ذی الحجہ مل گیا، اور عشرہ ذی الحجہ کی آج پہلی رات مل گئی، پہلا دن مل گیا، جس پر کہتے ہیں اللہ کے دل کی گہرائیوں سے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور پھر جو کام کرنے کے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نہ معلوم آپ میں سے کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے. یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا فیصلے ہوا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک نبی نکلے نماز صدقہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھی جاتی پانی کے لیے، نبی تھے اور پورے مسلمانوں کو لے کر نکلے. باہر نکلے تو دیکھا کہ چیٹی جو ہے وہ پیر اٹھا کر دعا کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ تمام چیزیں آپ بولتی ہیں، وہ دعا کر رہی تھی. تو نبی نے کہا کہ لوٹ چلو، اللہ نے اس چیٹی کی وجہ سے تمہاری دعا سن لی، انشاءاللہ بارش ہو جائے گی. لیکن میں کہتا ہوں جب ایک چیٹی کی وجہ سے سب کا فائدہ ہو گیا تو ہم تو ایمان والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ سن لے اور پوری انسانیت کو فائدہ ہو جائے. بس میرے دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ شہر حرام یعنی احترام والا جس کا اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا من اربعۃ حرم، یہ مہینہ چل رہا ہے. اور پھر ذی الحجہ کا مہینہ، دوسرا اس کی فضیلت یہ کہ یہ حج کا مہینہ ہے،
اور تیسری اس کی فضیلت یہ کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت قرآن کے اندر قسم کھائیے، احادیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے، اور علماء بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے عشرہ رمضان آخر عشرے سے بھی افضل ہے، اور اس کی وجہ بتا دی میں نے کہ وہاں تو لیلۃ القدر ہونے کا امکان ہے، لیکن یہاں تو حج کا عرفہ کا دن، مزدلفہ کی رات، تمام چیزیں ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ان تمام دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے ذی القعدہ کے لیے چند دن بچے ہیں، اس کی بھی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت پر پوری انسانیت پر عام طور سے اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ سے رحم و کرم عافیت کا معاملہ فرمائے۔